ایک نحیف و نزار وجود جس کے سینے میں ٹی بی کے زخم تھے، لیکن ارادے ہمالیت سے بلند۔ پاکستان بننے کے محض 1 سال بعد بانی پاکستان نے اپنی جان ملک پر کیسے نچھاور کی؟ وہ بیماری جسے انہوں نے برسوں راز رکھا، وہ ایمبولینس جو کراچی کی سڑک پر خراب ہوئی، اور وہ آخری الفاظ جو آج بھی ہر پاکستانی کے کانوں میں گونجتے ہیں۔ جانیے قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات، ان کی بیماری اور آخری لمحات کی وہ داستان جو آپ کی آنکھیں نم کر دے گی۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح صرف ایک لیڈر نہیں بلکہ ایک معجزے کا نام تھے۔ 25 دسمبر 1976 کو کراچی میں پیدا ہونے والے اس عظیم انسان نے جب پاکستان کی تحریک شروع کی تو ان کا دشمن صرف برطانوی راج یا کانگریس نہیں تھی بلکہ ان کا اپنا جسم بھی تھا۔ 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور ہو رہی تھی، قائد اعظم کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ٹی بی جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے جو اس دور میں لا علاج سمجھا جاتا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق انہیں پھیپھڑوں کا کینسر بھی لاحق تھا، لیکن جناح نے یہ بات دنیا سے چھپائی رکھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہندوؤں یا انگریزوں کو ان کی بیماری کا پتہ چل گیا تو وہ پاکستان کا قیام روکنے کے لیے ان کی موت کا انتظار کریں گے۔ اگست 1947 میں پاکستان تو بن گیا، لیکن قائد کی صحت گرتی چلی گئی۔ 1948 کے وسط تک ان کا وزن تیزی سے کم ہوا اور کھانسی کی شدت بڑھ گئی۔ ڈاکٹروں کے اصرار پر انہیں بلوچستان کے ٹھنڈے مقام زیارت لے جایا گیا، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ 11 ستمبر 1948 کو ان کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ انہیں کوئٹہ سے کراچی لانے کے لیے ایک فوجی طیارے C-47 کا انتظام کیا گیا۔ طیارے کے اس 2 گھنٹے کے سفر میں مادر ملت فاطمہ جناح ان کے سرہانے موجود تھیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا ایک افسوسناک باب ہے۔ قائد کی ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی۔ تپتی دھوپ میں سڑک کے کنارے بانی پاکستان 1 گھنٹے سے زائد وقت تک ایمبولینس کے ٹھیک ہونے یا متبادل آنے کا انتظار کرتے رہے۔ اس تکلیف دہ انتظار نے ان کی بچی کچی ہمت کو بھی جواب دے دیا۔ آخرکار انہیں گورنر جنرل ہاؤس پہنچایا گیا۔ رات کے 10:20 پر جب پوری قوم سو رہی تھی، پاکستان کا معمار ابدی نیند سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کے مطابق وفات سے قبل ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا۔ ان کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ 11 ستمبر 1948 کی وہ رات پاکستان کی تاریخ کی سیاہ ترین رات ثابت ہوئی۔ اگلے روز 12 ستمبر کو کراچی کی سڑکیں انسانوں کا سمندر بن گئی۔ لاکھوں سوگواروں نے اپنے قائد کو نم آنکھوں کے ساتھ رخصت کیا۔ انہیں کراچی کے اسی کلب میں سپرد خاک کیا گیا جسے آج ہم مزار قائد کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، قائد اعظم نے اپنا خون جلا کر ہمیں آزادی کا چراغ دیا۔ ان کی وفات نے ہمیں یتیم تو کر دیا، لیکن ان کے بتائے ہوئے اصول، ایمان، اتحاد اور تنظیم آج بھی ہماری بقا کی ضمانت ہیں۔